BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت. ملالہ یوسفزئی کہتی ہیں کہ پاکستانی سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگانا چھوڑ کر تعلیم اور صحت کے شعبوں پر توجہ دیں. الیکشنز ابھی ہونے والے ہوں گے تو اس میں ایجوکیشن کو پہ بہت زیادہ فوکس دیں، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کریں اور اپنی مینڈیٹ میں لکھے کہ آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی ساری بچیاں اسکول جائیں. ملالہ اپنے آبائی علاقے سوات جائیں گی یا نہیں یہ تو ابھی واضح نہیں، لیکن وہاں لوگ ان کی آمد کے منتظر ہیں. اور مشینوں کے خلاف مشینوں سے لڑائی، جدید دور کے جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے یہ تجربات کون کر رہا ہے؟ امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی دنیا کی سب سے کم عمر شخصیت ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر کرپشن کے الزام لگانے اور لڑائی جھگڑے کے بجائے اپنی توجہ تعلیم اور صحت جیسے مسائل حل کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے. BBC اردو کی نامہ نگار فرحت جاوید نے آج اسلام آباد میں ملالہ یوسفزئی سے انٹرویو میں پہلے پوچھا کہ وہ اتنے برسوں بعد پاکستان آئی ہیں، کیا فرق محسوس کیا انہوں نے 2012 اور آج کے پاکستان میں؟ تو بہت کچھ چینج ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اور والدین جو ہے ہمارے بڑے جو ہے وہ بچوں کی تعلیم میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں لوگ جو ہے عورتوں کی میں جب ہم عورتوں کو امپاور کرتے ہیں تو ان کو یا تعلیم دیتے ہیں یا ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں، اس کے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ پورے ملک کو فائدہ دیتا ہے، کیونکہ دس ہاف آف دا پاپولیشن. اگر ہم آدھی آبادی کو پیچھے چھوڑیں گے تو ملک کیسے آگے جائے گا؟ تو عورتوں کا ہماری اکانومی میں انوالو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وی سی دیٹ ان پاکستان. اور ریسنٹلی PSL بھی ہوا، فارن پلیئرز آئے، بہت اچھا گزرا، اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہے. تو آئی ایم ہیپی ٹو سی دیٹ امن ہے پاکستان میں اب، اور ہم ترقی دیکھ رہے ہیں. تو یہ کرکٹ میچز آپ فالو کرتی رہی ہیں؟ بالکل بالکل، آئی ایم اے بگ فین آف کرکٹ. اور میں نے تو پشاور زلمی کو سپورٹ کیا، فائنل تک پہنچ گئے پھر بار میں، لیکن اسلام آباد نے بہت اچھا کھیلا، سو آئی تھنک دے ڈیزروڈ اٹ. تو پاکستان کی سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو آپ مس کرتی رہی ہیں جتنا عرصہ باہر رہیں؟ ہر ایک چیز مس کی، فرام دوستوں سے لے کے اپنے رشتہ داروں تک، اپنی ان گلیوں اور اسکول تک، اور یہاں تک کہ ہمیں تو سوات کی وہ خوبصورت پہاڑ اور ندیاں وغیرہ یاد تھی، لیکن کبھی کبھار وہ کچرا، وہ گند اور وہ گندیاں نالیاں بھی ہمیں بہت یاد آتی تھی. کیونکہ جب آپ کو ایک چیز کی قدر و قیمت تب نہیں پتہ ہوتی جب تک آپ اس کو کھو نہ دیں، اور جب ہم نے سوات کو کھویا تب ہمیں پتہ چلا کہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. اور ہم نے تو پھر باہر ملک بھی دیکھے لیکن سوات جیسی خوبصورت جگہ نہیں ملی. تو ہم نے پاکستان کے ہر ایک حصے کو، پاکستان کے ہر ایک چیز کو ہم نے مس کیا ہے، کھانے سے لے کر لوگوں تک اور خوبصورت وادیوں تک. اچھا، آپ نے بتایا آپ کرکٹ تو فالو کرتی ہیں، لیکن کیا آپ سیاست کو بھی فالو کرتی ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کل ہی آپ نے یہ کہا کہ تعلیم اور صحت جیسے مسائل یہ سیاسی نہیں ہیں، تو ایکچولی آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ میں تو پاکستان کی پولیٹکس کو فالو کرتی ہوں، اور ہمارے ملک میں ان جیسے ایشوز پہ فوکس بالکل ہوتا ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ وہ آرگیو وغیرہ کرتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتا ہے تو دوسرا تیسرے کو کرپٹ کہتا ہے، اور ایسے قسم کی وہ لڑائی جاری ہے، وربل لڑائی جو ہے. تو میرے خیال میں ان کو ان ایشوز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، تعلیم کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ہیلتھ کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ان میں اس پہ سب کو ایک ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ پوری تعلیم حاصل کرے. اور یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ اس کی جو بینیفٹس ہیں پورے ملک کو ملیں گے اور پوری اکانومی کو ملیں گے، کیونکہ جو پولیٹیشین جو وعدے کرتے ہیں وہ اچھے صحت اور اچھے تعلیم کے بغیر نہیں پاسبل. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنی ترجیحات بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل، ترجیحات بہتر بنائیں. اپنے الیکشنز ابھی ہونے والے ہوں گے تو اس میں ایجوکیشن کو پہ بہت زیادہ فوکس دیں، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کریں اور اپنی
مینڈیٹ میں لکھے کہ آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی ساری بچیاں اسکول جائیں. تو سیاست میں آنے کا ارادہ بھی ہے؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں, تو اب بھی وہ خواہش ہے آپ کی؟ نہیں جی, پرائم منسٹر نہیں بننا, کیونکہ سیاست جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اور میں نے یہ خواب تب دیکھا تھا جب میں 11-12 سال کی تھی, اور جب سوات میں امن نہیں تھا, جب دہشت گرد تھے وہاں پہ, تو مجھے لگا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گی اور پھر میں اپنے ملک کے سارے مسائل حل کر دوں گی. لیکن ایسا ہے نہیں ہے, حقیقت میں تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ ہے. تو لیکن آپ چینج کسی بھی طریقے سے لا سکتے ہیں, چاہے آپ اپنی آواز اٹھائے, کیمپیننگ کرے, پرائم منسٹر بنے, پریزیڈنٹ بنے, ٹیچر بنے, ڈاکٹر بنے. چینج از پاسبل تھرو آل دیز ویز. تو اپنی محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو میں اپنا کام جاری رکھوں گی تھرو مائی ایکٹیویزم. 2018 الیکشن کا سال ہے, آپ ووٹ ڈالنے آئیں گی پاکستان؟ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں. اگر اسکول اس کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہو تو آئی ڈیفینیٹلی کنسیڈر دیٹ. تو آپ نے اپنے ووٹ کی رجسٹریشن وغیرہ کروا لی یا بھی کروانی ہے وہ بھی؟ اس کے بارے میں نے بالکل سوچا نہیں تھا, لیکن آپ نے مینشن کیا تو آئی تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا کرنا ہے. تو آپ ووٹر بن جاتی ہیں, آپ کا ووٹ بھی رجسٹر ہو جاتا ہے اور آپ پاکستان آتی بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ووٹ کا حقدار پاکستان میں کون ہو سکتا ہے, یا کسی پولیٹیشین میں کیا کوالٹیز ہیں جو آپ دیکھتی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے؟ فی الحال تو ابھی تک تو پارٹیوں نے ابھی تک انہوں نے وہ مینڈیٹ وہ وغیرہ نہیں بتایا, تو ہم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن میرے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کہ وہ کس طرح پاکستان کو بہتر بنا سکتے. تو اس میں ایجوکیشن جو بہت اس کا اہم کردار ہے, تو وہ کس طرح ایجوکیشن میں فوکس کریں گے اور عورتوں کی تعلیم اور امپاورمنٹ کے لیے وہ کیا کریں گے. پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کی آپ بات کرتی ہیں, تو پریکٹیکلی آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں, اور کیا اس معاملے پر آپ کی پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے ملاقات میں؟ کچھ پروجیکٹس, کچھ منصوبے زیر بحث آئے ہیں کہ نہیں؟ پرائم منسٹر کے ساتھ بہت اچھی کنورسیشن ہوئی, اور کنورسیشن تو ہماری بہرحال اس گھر میں پاکستان پھر واپس آئی ہوں, اپنے گھر پھر واپس آئی ہوں, تو اس پہ زیادہ فوکس تھی. لیکن میں نے مینشن کیا کہ ہمارے ملک میں ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بچے اسکول سے باہر ہے اس فہرست میں پہلے نائجیریا ہے, پھر دوسرے نمبر پر پاکستان ہے. تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا تاکہ کل کو ہم ایک ایسی فہرست دیں کہ جس میں کہے کہ 100% بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں اور اس پر ٹاپ پہ پاکستان کا نام ہو. تو میرا یہی خواب ہے کہ پاکستان کے سارے بچوں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم ملے, اور یہی میں نے مینشن کی. اور اس کے علاوہ جنرلی میں مینشن کرنا چاہوں گی ہماری گورنمنٹ کو, منسٹرز کو, پرائم منسٹر کو بھی, کہ ایک تو 12 ایئرس آف ایجوکیشن بہت زیادہ اہم ہے کہ مکمل تعلیم ملے, نہ صرف پرائمری. اس کے علاوہ کریکولم جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کا ہونا چاہیے, سیف ایجوکیشن ہونا چاہیے تاکہ بچے اسکول جانے سے نہ ڈرے. اور جو ہم فنڈ جو GDP ہے, حکومت نے پرومس کیا تھا کہ وہ 4% اسپینڈ کریں گے, لیکن ابھی تک وہ اس لیول تک نہیں پہنچے, انہوں نے اپنے پرومس فلفل نہیں کیا. تو بہت ساری چیزیں فرام بجٹ ٹو کس لیول کی کوالٹی ایجوکیشن ہے, تو ان چیزوں پہ ان کو فوکس کرنا ہوگا. تو پرائم منسٹر نے آپ کو کچھ یقین دلایا کہ وہ کریں گے؟ تو انہوں نے مینشن کیا کہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ انہوں نے اپنی پروجیکٹس بھی مینشن کیے, لیکن ابھی اور بھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. اچھا ملالہ, آپ جہاں بہت سے لوگ آپ پہ فخر کرتے ہیں پاکستان میں, وہیں بہت سے آپ پہ تنقید کرنے والے بھی ہیں, بلکہ اب تو یہاں ایک ملالہ ہیٹرز کے نام سے ایک اصطلاح بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. آج ایک بہت چھوٹا سا سیگمنٹ سوسائٹی کا, لیکن وہ بہرحال اینٹی ملالہ ڈے بھی منا رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی ان ہیٹرز سے؟ پہلے تو کہوں گی کہ اگر آپ کو آپ کی کوئی شکایت ہے, کچھ ہے جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, I'm happy to talk. لیکن میرے خیال میں بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج کے لوگ ہیں, اور پورا جو پاکستان ہے, باقی جو پاکستان ہے بہت محبت کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, وہ میرے میسیج کو سمجھتے ہیں. اور میں لوگوں سے کہوں گی کہ آپ میرے میسیج کو سمجھیں. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ایز اے سیلیبریٹی ملالہ ایکسیپٹ کرے, یا مجھے کوئی عزت وغیرہ دے. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا. آل آئی وانٹ از کہ لوگ جو ہے میرے میسیج کو سمجھے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے. یہی میرا میسیج ہے. کوئی یہ کرے تو میں کہوں گی کہ بس میرے لیے سپورٹ ہے. آپ پہ تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی ایجنڈے کے تحت فارن پاورز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو اس قسم کی باتیں جب آپ سنتی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو میں اس قسم کی باتیں نہیں سنتی, نہ میں سوشل میڈیا پہ یہ فالو کرتی ہوں, نہ میں میڈیا پہ دیکھتی ہوں. تو پہلے تو ان کا میسج مجھ تک پہنچتا بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ایجنڈا لوگ کہتے ہیں کہ ایجنٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, اب مجھے تو کچھ ثبوت آج تک کسی نے نہیں دیا, یا میں نے اگر کچھ کہا ہو جس سے لگتا ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ ہوں, میں تو
आई एम मलाला एंड आई जस्ट बिलीव इन गर्ल्स टू हैव क्वालिटी एजुकेशन. अगर इसका किसी एजेंडे के साथ काम है वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसके अलावा तो आई डोंट सी एनीथिंग कि इनके क्या रीजंस है. मलाला यूसुफजई नामानिगार फरहत जावेद से बात कर रही थी. चलें यहाँ देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी किन खबरों में ज़्यादा है. फ़लस्तीनी इलाक़े गज़ा में हज़ारों शहरियों का इसराइली सरहद की तरफ एहतजाजी मार्च, इसराइली फायरिंग से हलाकतें. पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी की एहतसाब अदालत में पेशी, और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की एक अदालत का हुक्म कि कॉफ़ी से कैंसर लाहक होने की तंबीह को लेबल पर लिखा जाए. ये इस वक्त की मकबूल खबरों में शामिल हैं. आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं. प्रोग्राम में आगे चलकर मिलिएगा कुछ ऐसे लोगों से जो मलाला यूसुफजई से मिलने के लिए बेताब हैं. और परिंदों के बराबर ड्रोन्स और खुदकार बख्तरबंद गाड़ियां, क्या मुस्तकबिल की जंगों में ये हथियार होंगे? देखिएगा टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में. BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद. मैं हूँ खालिद करामत. दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पाकिस्तान आमद पर उनके आबाई इलाके स्वात में लोग मुंतज़िर हैं कि वो अपने इलाके और मोहल्ले में आएँ और लोगों से मिलें. लेकिन फ़िलहाल ये ऐलान नहीं किया गया है कि वो वहाँ जाएंगी या नहीं. स्वात में मौजूद हमारे साथी रिफ़तुल्लाह औरकज़ई ने मलाला यूसुफजई की साबिक़ हमजमात और ख़ानदानी दोस्तों से बातचीत की. मैं स्वात के सदर मुकाम मिंगोरा में उस गली के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर पहले मलाला यूसुफजई रहा करती थी. जब से मलाला पाकिस्तान आई है तो यहाँ स्वात में ख़ासा जोश व खरोश पाया जाता है. यहाँ उसके आबाई इलाके में ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो यहाँ का दौरा भी करेगी, लेकिन अब इतला आई है कि शायद मसरूफ़ियत की वजह से वो यहाँ ना आ सके. लेकिन यहाँ स्वात से तकरीबन 70 अफराद का एक वफ़द जो है वो कल उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात के लिए जा रहा है. इस वक्त हमारे साथ तो उस वफ़द के कुछ अरकान मौजूद हैं. नीलम चिटान, आप मलाला यूसुफजई की क्लास फेलो भी रह चुकी हैं, तो आप किसी वजह से मसरूफ़ियत की वजह से कल नहीं जा रही है, लेकिन अगर आप वहाँ जाती तो कैसा फ़ील करती आप? बस ये बात सुनकर बहुत उदास हो गई हूँ कि वो स्वात नहीं आ पा रही और उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही है. उनको आना चाहिए, ये उनका इलाका है, उनका घर है यहाँ पे. और दूसरी बात यह है कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे कि वो मलाला आएंगी यहाँ पे और बच्चे उनसे मिलेंगे. और दूसरी बात यह है कि जैसे हमें पता है कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे अपने फंड्स लगाए हैं तालीम के हवाले से, तो उनको आना चाहिए. कल आप भी जा रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए, कितने पुरजोश हैं? आज मुझे खुशी है कि मेरी अपनी बेटी 10 साल बाद इंग्लैंड से आई है. कल वो यहाँ पहुँची स्वात, और आज मेरी दूसरी बेटी मलाला भी स्वात पे आ रही है. तो मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा हूँ इस मामले पे कि अपनी बेटियों से मिल रहा हूँ बहुत अरसा बाद. और कल हम जब जाएंगे मलाला के पास तो फेस टू फेस मुलाकात होगी, तो ज़्यादा खुशी महसूस होगी, उनके इरादे भी जान सकेंगे. जब से मलाला आई है तो यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर एक काफ़ी बहस भी जारी है. कुछ लोगों को जो एक माइंड सेट है वो अब भी जो है ना, मतलब उसी तरह की वो तनकीद कर रहे हैं. मैं कहता हूँ ये एक विजन का नाम है, और वो विजन जो है ना हमारी ख़वातीन में और हमारे लोगों में पैदा हुई है. और अभी इंशाअल्लाह ताला हमारे जवानों में भी एक गैरत पैदा हुई है कि वो बात कर सकते हैं, और वो अच्छी को अच्छा और बुरी को बुरा, काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद बात कहने में आर महसूस नहीं करते. मलाला एक विजन है, ये थे हमारे जो गेस्ट थे, उन्होंने ये बात की. तो यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तो 3 दिन से मुसलसल जो है ना लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, काफ़ी जोश व खरोश है. लेकिन बेशतर लोग का ये मुतालबा है, उनकी ये ख्वाहिश भी है कि अगर मलाला ख़ुद यहाँ पे आती और वो ख़ुद जो है ना उनसे मुलाकात करते तो उनकी ये खुशी जो है वो दुबाला हो जाती. रिफ़तुल्लाह औरकज़ई, BBC न्यूज़, स्वात. अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए. पता है youtube.com/BBC उर्दू. यहाँ हमने मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात से इंटरव्यूज़ पर मबनी एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और अब टेक्नोलॉजी की खबरों पर नज़र डालते हैं. इस हफ्ते एक 3 कैमरों वाला स्मार्टफोन जारी किया गया है. इसके अलावा अमरीकी मरीन्स जदीद दौर के ख़तरात से निमटने के लिए क्या नए तजर्बात कर रहे हैं, और जर्मनी में बग़ैर ड्राइवर के मुसाफिर बसें चलाने के लिए क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं,
वक्त हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक का। पेश कर रही हैं ताबिंदा कौकब। जर्मनी ने कहा है कि अमेरिका में बगैर ड्राइवर की गाड़ी के हादसे में एक शख्स की हलाकत के बाद ऐसी गाड़ियों के मंसूबे को तर्क नहीं करना चाहिए। जर्मनी में बगैर ड्राइवरों की बस सर्विस शुरू करने के लिए मजीद तजर्बात किए जा रहे हैं। 12 घंटे फी किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली बसों में शुरू में अमले का एक अहलकार मौजूद होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ऐसी किसी बस पर सवार होना चाहेंगे? अमरीकी फौज अपने खुसूसी मरीन्स को जदीद दौर की जंग की तरबियत दे रही है। इन तरबियती मशकों में खुदकार बख्तरबंद गाड़ियाँ और परिंदों के बराबर ड्रोन्स का जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इन मशकों का एक मकसद ये भी था कि फौजियों को इन जदीद आलात और हथियारों को जैमर्स और लेज़र शुआओं के जरिए नाकारा बनाने के तरीके सिखाए जाएं। बहुत से जदीद मोबाइल फोन्स में 2 कैमरे होते हैं, लेकिन चीनी कंपनी के इस नए फोन में 3 कैमरे लगाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चंद लवाजमात से लैस चीनी कंपनी के इस P20 Pro कैमरे से सोशल मीडिया पर तस्वीर ज्यादा सहूलत से शाया की जा सकेंगी। P20 का सादा तरीन मॉडल $800 और P20 Pro $1100 में फरोख्त किया जाएगा। जापान में बास्केटबॉल के एक मुकाबले के हाफ टाइम में एक मशीनी खिलाड़ी को कोर्ट में उतारा गया। इस 190 सेंटीमीटर लंबे रोबोट खिलाड़ी ने एक भी बॉल मिस नहीं की और तमाम बॉल्स नेट की, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल इंसान ने 2 बॉल्स मिस की। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि मलाला यूसुफजई की पाकिस्तान आमद और मसरूफियात आज सरवीन का बड़ा मौजू था। BBC उर्दू के साथ अपने इंटरव्यू में मलाला यूसुफजई का कहना था कि पाकिस्तानी सियासतदानों को एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाने और लड़ाई झगड़े के बजाय अपनी तवज्जो तालीम और सेहत जैसे मसाइल हल करने पर मरकूज़ करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मुझसे ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @KKaramat। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। खालिद करामत को अब इजाज़त दीजिए।